السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جب 19 رمضان کو مسجد کوفہ میں حضرت امام علی کی اذان گونجنے لگی تو تمام پوری کائنات میں سوگ برپا ہو گیا۔ چرند و پرند جنات چیخنے لگے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام انسانوں سے کہنے لگے، اے انسانوں، آج کی آخری مرتبہ علی کی آواز میں اذان سن لو۔ مولا علی اذان دے کر مصلی عبادت پر آئے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے۔ جیسے ہی آپ نے سجدہ کیا تو عبد الرحمن ابن ملجم زہر سے ڈوبی ہوئی تلوار حضرت امام علی علیہ السلام کے سر پر دے مارتا ہے۔ بس مسجد کوفہ میں قیامت برپا ہو گئی۔ حضرت امام علی کا مصلی خون سے رنگین ہو گیا۔ آپ کے سر کا خون آپ کے چہرے اور داڑھی پر آ لگا۔ کچھ چاہنے والے اس معلوم کو ڈھونڈنے لگے جس نے مولا علی کو ضرب ماری۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے حسن، یہ نماز فجر کا وقت ہے، پہلے نماز مکمل کرو، اس کے بعد مجھے دیکھنا۔ امام حسن نے نماز پڑھائی اور مسجد میں موجود تمام مسلمانوں نے نماز پڑھی۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو عبد الرحمن بن ملجم، جس نے مولا علی کے سر پر وار کیا تھا، اس کو پکڑ کے امام کی خدمت میں لایا گیا اور کچھ چاہنے والے شہد کا شربت بنا کر آپ کے پاس لے آئے۔ جیسے ہی امام علی نے اپنے قاتل کے چہرے پر خوف دیکھا تو اپنے چاہنے والوں سے فرمانے لگے، اس شربت کو مجھے نہیں بلکہ میرے قاتل کو ضرورت ہے، یہ شربت اسے پلا دو، اور دیکھو اس نے مجھے ایک وار کیا ہے، اس پر بھی ایک وار کرنا، اور اگر یہ زندہ بچ جائے تو اسے آزاد کر دینا، اور دیکھو اس وار سے مر جائے تو اس کے جسم کے اعضاء کو نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین انسان وہ ہے جو مرے ہوئے انسان کے جسم کے حصے کاٹتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، حسن، حسین، عباس، چلو مجھے اپنے گھر لے چلو۔ اپنے بیٹوں کے سہارے سے جیسے ہی گھر کے قریب پہنچے تو فرماتے ہیں، عباس، سب چاہنے والوں کو کہہ دو کہ سب واپس اپنے گھر چلے جائیں۔ تو کسی نے عرض کیا، یا امیر المؤمنین، یہ سب آپ کے چاہنے والے ہیں، اس حالت میں آپ کو کیسے چھوڑ کر چلے جائیں؟ حضرت امام علی نے فرمایا، میرے گھر پر یہ خبر پہلے پہنچ چکی ہے اور میری بیٹیاں زور زور سے رو رہی ہیں، کیونکہ میں نہیں چاہتا میری بیٹیوں کی آواز میرے چاہنے والوں کے کانوں تک پہنچے۔ بس تمام چاہنے والے وہیں رک جائیں، اور امام علی گھر پر تشریف لاتے ہیں۔ تمام بیٹیاں روتی ہیں، امام علی کو دیکھ کر فریاد بلند کرتی ہیں، اور امام علی سب کو دلاسا دیتے ہیں، مجھ سے میرے بھائی اللہ کے رسول حضرت مصطفیٰ پہلے ہی فرما چکے تھے، اے علی، میری امت تجھے رمضان کے مہینے میں مسجد میں ضرب مارے گی اور تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی سرخ ہو جائے گی، یہ وقت صبر کا ہے۔ آپ کو بستر پر لٹایا گیا۔ تاریخ میں لکھا ہے، جیسے ہی طبیب نے امام علی کو دیکھا وہ چیخ کر رونے لگا اور فرمانے لگا، وہ ضرب زہر میں ڈوبی ہوئی تھی، زہر مولا علی کے پورے جسم میں پھیل چکا ہے، جتنا ہو سکے آپ ان کو دودھ پلائیں۔ بس جیسے ہی یہ خبر کوفے کی گلیوں تک پہنچی، کوفے کے یتیم بچے اپنے اپنے حصے کا دودھ لیے امام علی کے گھر پر لے آئے، با آواز بلند کہتے ہیں، یہ ہمارے حصے کا دودھ ہمارے مولا کو پلائیں، ہم ایک مرتبہ یتیم ہو چکے ہیں، دوسری مرتبہ یتیم نہیں ہونا چاہتے۔ امام علی بستر شہادت پر بھی مسلسل اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ جیسے ہی 19 کا دن ختم ہوا، 20 رمضان کی رات آئی، آپ فرمانے لگے، اب میرے حجرے میں کوئی بھی نہ آئے، کیونکہ پوری دنیا کے جنات اور فرشتے مجھ سے ملنے آ رہے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی 20 رمضان کا سورج طلوع ہوا، آپ امام حسن سے فرمانے لگے، اے حسن، جاؤ میرے تمام چاہنے والوں سے کہو کہ اپنے امام کا آخری دیدار کر لیں۔ آپ کا چہرہ پورا زرد ہو چکا ہے، سب چیخ چیخ کر رونے لگے۔ آپ فرمانے لگے، پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، کیونکہ میں علی زمین کے راستوں سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتا ہوں۔ پوچھ لو، جب تم آنکھوں سے نہیں دیکھو گے تو پچھتاؤ گے، کاش کچھ اور پوچھ لیتے۔ کسی عقیدت مند سے سوال کیا، کسی نے جواب لیا اور کوئی زیارت کرتا رہا۔ بس جیسے ہی عقیدت مند جانے لگے تو امام علی نے فرمایا، حسن، میرے پورے خاندان کو میرے حجرے میں لے کر آؤ۔ امام علی نے وصیتیں کیں اور فرمایا، اب اس خاندان کا وارث میرا بیٹا حسن ہے، جو یہ کہے اسے ماننا۔ اور امام حسن سے فرمانے لگے، اے حسن، جتنا ہو سکے اپنی زبان اور کردار سے محبت و امن کا پیغام دیتے رہنا، اپنے نانا کے صلح حدیبیہ کو یاد رکھنا، کوشش کرنا یہ مسلمان کا دشمن نہ بنے، اور تقوی سے دور رہنا۔
اگر دنیا تمہارے قریب بھی آئے تب بھی اس سے دل نہ لگانا، دنیاوی چیز نہ ملنے پر کبھی افسوس نہ کرنا، ہمیشہ حق بات کہنا، مظلوم کی مدد کرنا۔ حسن حسین، جہاں تک ہو سکے میرے اس پیغام کو ہر ایک تک پہنچانا تاکہ اپنے کام ذمہ داری سے کرتے رہیں، اپنے درمیان تعلقات کو اچھا بنائیں رکھیں، کیونکہ میں نے تمہارے نانا حضرت محمد مصطفیٰ سے سنا ہے کہ لوگوں کے بیچ میں صلح کروانا ہزاروں سال روزہ نماز سے بہتر ہے۔ یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کہ وہ کبھی بھوکا نہ رہیں، اور پڑوس میں رہنے والوں کو خیال رکھنا، کیونکہ اللہ کے رسول پڑوسیوں کے بارے میں بار بار اتنی نصیحت کرتے کہ لوگ سمجھنے لگتے کہ شاید اللہ کے محبوب ان کو ہمارا وارث بنانے والے ہیں، اور قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں دیر نہ کرنا، ایسا نہ ہو دوسرے قرآن کو سمجھ کر تم پر حکومت کرنے لگیں۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے، اور اللہ کے گھر کی حفاظت کرنا، کیونکہ وہ تمہاری پہچان ہے۔ اللہ سے ڈرو، اپنی جان و مال اور زبان کے بارے میں نہ کسی کا مال و غضب کرو، نہ کسی کے ہاتھ اور زبان سے تکلیف دو، ایک دوسرے کی مدد کرتے رہنا، اور سارے عبد المطلب کی بیٹیوں کو خبردار کرو کہ اگر اس ضرب سے میری شہادت ہو جائے تو میرے قاتل کو بھی ایک ضرب سے مارنا، اگر وہ بچ جائے تو اسے آزاد کر دینا، اگر وہ مار جائے تو اس کے جسم کی بے حرمتی نہ کرنا، اس کے جسم کے حصے نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول حضرت مصطفیٰ سے سنا ہے زمین کا بدترین عمل یہ ہے کسی مرے ہوئے کے اعضائے جسم کاٹے جائیں، چاہے وہ پاگل کتا ہی کیوں نہ ہو۔ حسن، میرے جنازے میں کسی کو شریک نہ کرنا، پیچھے سے حسن حسین تم اٹھانا، آگے سے جبرائیل اور میکائیل اٹھائیں گے، اور اس کو ایک ہی اونٹنی پر رکھ دینا، جہاں وہ اونٹنی رکھے گی وہاں میری قبر بنی ہوئی ہوگی، اور میری قبر کا کسی انسان کو نہ بتانا، کیونکہ اللہ کے دین کے دشمن یہ چاہیں گے میری قبر کھود کے میرے جسم کی بے حرمتی کریں۔ پھر آپ حضرت عباس کو دیکھ کر فرمانے لگے، اے عباس، تم کو میں نے کربلا کے لیے اللہ سے مانگا ہے، آج سے حسین تمہارا آقا ہے، تم ان کے غلام بن کر جینا۔ پھر امام حسین کو دیکھا، رو کے فرمانے لگے، اے حسین، تیری شہادت کی خبر تیرے نانا نے تیری آمد کے وقت ہی سنا دی تھی، تجھے 3 دن کا بھوکا پیاسا کر کے کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا، تیرے بچوں کو ساتھیوں کو بے دردی سے مارا جائے گا۔ حسین، تیری شہادت کے بعد تیری بیٹیوں کو تیری بہنوں کو رسیوں میں قید کر کے اسی کوفہ اور شام میں پھرایا جائے گا۔ حسین، اللہ کے دین کے لیے صبر کرنا، اور جب وقت آخر آئے تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو نصیحت کرنا کہ اسلام کے لیے صبر کرتے رہیں اور قدم قدم پر گواہی دیتے رہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ان کا نانا حضرت محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں۔ بس اتنی دیر میں آپ فرمانے لگے، سلام یا رسول اللہ، سلام خاندان۔ سارا خاندان چیخ کر رونے لگا اور کہنے لگا، اے ہمارے مولا، کیا ہمارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں؟ امام علی نے مسکرا کر فرمایا، ہاں، اللہ کے محبوب اور تمہاری ماں فاطمہ زہرا مجھے لینے آئے ہیں۔ بس پورا گھر زار و کتا رونے لگا، اور یوں امام علی نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ آپ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے آپ کے جنازے میں کسی کو بھی شریک نہیں کیا گیا۔ پیچھے سے حسن اور حسین نے اٹھایا، آگے سے وہ جنازہ خود بخود اٹھنے لگا۔ ایک نورانی اونٹنی ظاہر ہوئی، جنازے کو اس پر رکھا اور کوفے سے باہر چلی گئے۔ ایک ویران جگہ پر جا رکی جہاں ایک چمکدار پتھر تھا۔ جیسے ہی امام حسن اور حسین نے اس پتھر کو ہٹایا تو اس پتھر کے نیچے ایک قبر بنی ہوئی تھی، اور اس پہ لکھا ہوا تھا، یہ قبر اللہ کے نبی نجی اللہ نے بنائی ہے، اللہ کے ولی علی ابن حبیب طالب علیہ السلام کے لیے۔ دوستو، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال کیجیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔